السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں حضرت کعب بن لؤی گزرے ہیں، جن کا نام آپ لوگ شاید حصہ تعمیر ادب حصہ سوم میں پڑھ چکے ہوں گے۔ انہیں حضرت کعب کے ایک صاحبزادے حضرت مرہ ہیں، جن کی نسل پاک میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت کعب ہی کے ایک دوسرے بیٹے کا نام عدی ہے، جس کی نسل میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو عدوی کہا جاتا ہے۔ اس بیان سے واضح ہوا کہ حضرت کعب بن لؤی ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دادا ہیں۔ حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں مسلمان ہو کر حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن مہاجرین اور انصار نے 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی ہاتھوں پر بیعت کی، اور آپ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین تسلیم کیا۔ آپ نے 2 سال 3 ماہ 11 دن خلافت کے فرائض شاندار طریقے پر انجام دیے۔ اور اسلام کی بنیادیں خوب مضبوط کیں۔ 22 جمادی الاخر 13 ہجری مطابق 23 اگست 634 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ پھر مہاجرین اور انصار نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی ہاتھوں پر بیعت کی، اور آپ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تسلیم کیا۔ آپ کے عہد خلافت میں ایران، شام، مصر، عراق فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ آپ نے 10 برس 6 ماہ بڑے رعب و دبدبہ سے حکومت کی۔ آپ کے عدل و انصاف کا زور دیکھ کر بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ آپ عرب و شام، مصر و ایران، فلسطین و عراق کے تنہا شہنشاہ تھے۔ دنیا کے خزانے آپ کے مقدس قدموں کے نیچے تھے، مگر آپ نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ آپ کے کرتے اور پیجامے میں پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن رعب و دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے شیر دل بہادر آپ کا نام سن کر تھرا اٹھتے تھے۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری مطابق 30 نومبر 644 عیسوی کو بدھ کے دن ایک خبیث ایرانی غلام ابو لؤلؤ کافر نے جب آپ نماز فجر پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے زہر آلود خنجر سے آپ پر وار کیا، جس سے آپ شدید طور پر زخمی ہو گئے اور 3 دن کے بعد وصال فرمایا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سچے غلام اور جانثار صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے صلہ میں آپ کو بڑے بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کی جلیل الشان کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے
کہ آپ نے گھر بیٹھے ایک رکا لکھ کر ملک مصر کا خشک دریا رواں کر دیا۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ ایک دن مصر کے باشندے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بولے، حضور، ہمارے ملک میں پہلے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جس سال دریائے نیل میں باڑھ نہیں آتی وہ خشک ہونے لگتا ہے، تو ہم لوگ ایک کنواری لڑکی کو بہترین کپڑوں اور عمدہ زیوروں سے سجا کر اسے دریائے نیل میں بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ جب وہ لڑکی دریا میں پھینک دی جاتی ہے تو دریا بڑے جوش و خروش سے بہنے لگتا ہے، پانی کی خوب بہتاب ہوتی ہے، پھر اسی پانی سے ہماری کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ امسال بھیٹ چڑھانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور اس وقت دریائے نیل خشک ہوتا جا رہا ہے، اگر اس کو بھیٹ نہ دی گئی تو وہ بالکل خشک ہو جائے گا اور ہم لوگ قحط سالی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا، لیکن اب یہاں اسلام آ گیا ہے۔ اسلام کا مزاج خونی رسم کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مصری لوگ مجبور ہو کر دریائے نیل کو لڑکے کی بھیٹ نہ دے سکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب دریائے نیل میں صرف برائے نام پانی رینگ رہا ہے تو قحط سالی کے خوف سے وہ لوگ اپنے وطن چھوڑ کر دوسری جگہ کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نازک معاملہ دیکھ کر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مدینہ منورہ ایک خط بھیجا جس میں دریائے نیل اور مصریوں کی خونی رسم کا حال تحریر کیا۔ حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان بھیجا کہ تم نے اس خونی رسم کو بند کر کے اچھا کیا۔ میں تمہارے اس دریائے نیل کے نام پر ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، تم اس پرچہ کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ پرچہ کا مضمون یہ تھا: من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر، اما بعد فإن كنت تجری من قبلک فلا تجری وإن كان اللہ لیجریک فاسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک۔ اللہ تعالیٰ کے بندے مسلمانوں کے حاکم عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام یہ خط ہے: اے دریا، اگر تو اپنے سے جاری رہتا ہے تو نہ جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ جاری رکھتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے جو اکیلا زبردست ہے درخواست کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دنیا حیرت میں تھی کہ کاغذ کے اس پرچے سے خشک دریا کیسے رواں ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم کہ پرچہ پڑھنے کے بعد دریائے نیل کے بہاؤ میں تیزی پیدا ہوتی گئی، یہاں تک کہ رات گزر کر صبح ہوتے ہوتے اس میں 16 گز پانی بڑھ گیا اور دریائے موجیں مار کر بہنے لگا، نیز لڑکی بھیٹ دینے کی خونی رسم ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔